اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں تک کر دیا تھا۔ جنات کے مقیم کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو، اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر، پہاڑی غاروں اور ویرانیوں میں قید کر دیا گیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک میں قید رہے، اور پھر مشیت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہایت قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو تشت ازبام کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار ہے، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو رائندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشیت آزادی اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورت جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ عربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر حضور نے جنات کے سوالوں کے جواب دیے۔ مستند تاریخی مصادر اور کتب سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورت جن وہی ہے اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ حرمین شریف کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد جن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ سیام سے یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے لوگ عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔
اس کے پیچھے چند وجہ ہوتی ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تمیمہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسند اور ناپسند، اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔